محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ سحری ماہ رمضان کی خصوصی عبادت کا حصہ ہے۔ رمضان کے روزے ہم سے قبل گزری امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن ان کے روزوں میں ہمارے روزوں کی نسبت کچھ تھوڑا فرق ضرور تھا۔ مثلاً گزشتہ امتوں کے لیے روزوں میں سحری نہ تھی، اس لیے رات کو جو شخص سو جاتا اس کا دوسرا روزہ شروع ہو جاتا۔ یوں ایک بار آنکھ لگ جانے کے بعد کھانے پینے کی اجازت نہ تھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جو مزدور کار تھے روزہ رکھ کر کام پر گئے۔ دن بھر کی محنت مزدوری کرنے کے بعد جب رات کو گھر لوٹے تو بیوی سے کھانا لانے کو کہا۔ بیوی نے بتلایا کہ گھر پر کچھ ہے تو نہیں، البتہ کچھ کوشش کر کے بناتی ہوں۔ یوں وہ پانی اور کچھ کھجوریں لے کر آئیں، لیکن شوہر چونکہ تھکے ہارے تھے اس لیے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب یہ سوچا کہ اگر جگاؤں تو کچھ کھا پی نہ سکیں گے، کیونکہ دوسرا روزہ شروع ہو جائے گا اور نیند بھی خراب ہوگی، اس لیے سونے دیا۔ رات گزری اور صبح صحابی جاگے تو بھوک کا احساس ہوا کہ کل بغیر کچھ کھائے آنکھ لگ گئی تھی۔ اب دوسرا روزہ رکھ کر صحابی پھر کام پر چلے گئے۔ محنت و مشقت کا بوجھ اور نقاہت کا عالم تھا، اس لیے صحابی بے ہوش ہو گئے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی حضور دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے صدقے سحری کو بھیج دیا۔ اب یہ امت رات کو سو جائے، سو کر اٹھے تو بھی کھا پی سکتی ہے جب تک سحری کا وقت باقی ہو۔ گویا سحری کا وقت اس امت کے لیے ایک انعام ہے جو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے ہماری امت کے لیے ودیعت ہوئی، اور اس امت سے قبل گزشتہ امتوں کے لیے ایسا نہ تھا۔ سحری کے حوالے سے چند غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، ان کا ازالہ ضروری ہے۔ بہت سے لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے کہ جب سحری کرتے ہیں تو وقت کا خیال نہیں رکھتے اور اس وقت تک کھانے پینے کو جائز سمجھتے ہیں جب تک اذان نہ ہو جائے۔ ایسا بھی ایک سائل نے پوچھا کہ جب تک اذان ختم نہ ہو اس وقت تک ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ اذان سحری کے اختتام کے لیے نہیں بلکہ تب روا ہوتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جائے، یعنی اذان دینا اس وقت تک ممنوع ہے جب تک سحری کا وقت باقی ہو۔ اذان نماز کی اقامت کی دعوت ہے، سحری ختم ہونے کی علامت ہرگز نہیں ہے۔ چنانچہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی اگر مؤذن 15-20 منٹ بعد اذان دے تو درست ہے، اور اگر وقت سے پہلے اذان دی تو اس کا اعادہ لازم ہوگا۔ اس لیے سحری کے اختتام کے لیے اذان نہیں بلکہ گھڑی کا سہارا لیں اور اپنے روزوں کو محض اس وجہ سے برباد نہ کریں کہ اذان کی آواز نہ سنی ہو تو کھاتے پیتے رہیں۔ یوں سارا دن محض بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا اور روزہ بھی قبول نہ ہوگا۔ دوسری غلط فہمی نوجوانوں سے متعلق ہے۔ اگر کسی کو غسل کی حاجت درپیش ہو اور دیر ہو جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے غسل کر کے پھر روزہ رکھا جائے، بلکہ اطمینان سے سحری کر لی جائے اور روزہ رکھنے کے بعد غسل کیا جا سکتا ہے۔ تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ اگر سحری کے وقت غسل کا موقع نہ ملے تو روزہ رکھنے کے بعد غسل کے فرائض ادا کرتے وقت پانی کو بطور غرارہ یا ناک میں چڑھانے کے لیے تاکید کی ضرورت نہیں رہتی تاکہ روزہ خراب نہ ہو۔ اسی طرح بعض لوگ افطاری کے بعد ناک میں پانی چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ سحری کے بعد روزے کی حالت میں محض کلی اور ناک میں پانی ڈالنا کافی ہو جاتا ہے۔ سحری کے وقت اکثر علاقوں میں سائرن بجائے جاتے ہیں تاکہ لوگ سحری کے لیے بیدار ہوں۔ یہ مسئلہ ذہن نشین رہے کہ اگر سائرن کی آواز اہل علاقہ یا کسی بھی گھرانے کے لیے باعث تکلیف ہو، مثلاً بچوں کا نیند میں ڈر جانا، شور کی تکلیف وغیرہ، تو اس عادت کو ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ ایسا عمل جو باعث تکلیف ہو اور دینی امور میں اس کا ترک کرنا ممکن ہو تو ایسا ہی کیا جائے، حتیٰ کہ اگر باوجود سمجھانے کے بھی کمیٹی، اہل محلہ وغیرہ اس عادت سے باز نہ آئیں تو عدالت سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بعض علاقوں میں لوگ سحری کا وقت ختم ہونے کے باوجود کھا رہے ہوتے ہیں، اور جب علم ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا تو اسے بھول کر کھانے پر قیاس کرتے ہیں، اور علم نہ ہونے کے سبب اسے روزہ شمار کرتے ہیں۔ واضح رہے، بھولنے اور غفلت برتنے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر کسی نے دوران وضو کرتے وقت کلی کی اور خطا کے باعث پانی خود بخود حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ جاتا رہے گا، کیونکہ یہ غفلت ہے، نسیان نہیں۔ اسی طرح کا حکم سحری کے وقت کا خیال رکھنے کا بھی ہے۔
ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ سحری کو اور روزہ کو آپس میں لازم و ملزوم سمجھا جاتا ہے، اگرچہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ صبح آنکھ کھلی اور سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا تو سحری کے بغیر نیت کر لینے سے روزہ درست ہو جائے گا، کیونکہ سحری کھانا سنت ہے۔ بعض علاقوں میں سحری کے وقت اٹھانے کے لیے ڈھول بجایا جاتا ہے اور اس کو معیوب خیال کیا جاتا ہے۔ اگر ڈھول بجانا باعث تکلیف نہ ہو تو شرعاً سحری کے لیے یوں اٹھانے کا جواز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی درست سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ چینل کو سپورٹ دیں، لائک کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔